عشر ختم ہونے والا ہے اس نعمت سے کہ اللہ پاک نے ہمیں پورے 10 دن دیے کہ تم مجھ سے معافی مانگ لو خالص چیزیں. اب بالکل آج تو گزر گیا سمجھو عشرہ، بس تو دل کے ساتھ اللہ کے حضور میں جھک جائیں ہم اور معافی مانگ لیں. آج خاص رحمت اللہ تعالیٰ کی معاف کرنے والی، نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا لیتا ہے. ذکر اس لیے کراتا ہے اللہ تعالیٰ، نام اس لیے بندہ لیتا ہے کہ اس کے نام سے انسان کا قلب نرم ہو جاتا ہے. اس طرح نرم ہو جاتا ہے کہ جب بھی اللہ کے آگے جھکتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ یہ کیفیت ہمارے میں پیدا فرما دے کہ اللہ سے معافی مانگتے ہوئے یہ اللہ کی محبت کرتے ہوئے انسان کی آنکھیں صرف تری ہو جائیں، ویٹ ہو جائیں صرف، اور نکلے بھی نہ آنسو. سبحان اللہ، یہ اتنی سی چیز جو ہے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ اتنا بڑا انعام کیوں دیا ہے؟ اس لیے انعام دیا کہ تیرا دل بن گیا ہے. اب ماشاء اللہ سخت دل اللہ کو پسند نہیں ہے. نرم دل کی نشانی یہی ہے آدمی رو پڑے اللہ کے آگے، اللہ معاف کر دے. رونا بھی بہت بڑی نعمت اور اللہ کی رحمت ہے انسان پر. ایک اللہ کے بندے نے، ایک دوست نے ذکر سیکھا، کچھ دنوں کے بعد آیا حالات بتانے کے لیے. تو میں نے پوچھا بھائی کیسے پایا آپ نے اللہ کے ذکر کو؟ کہتے بہت خوب پایا. تو میں نے کیا فرق دیکھا آپ نے ذکر میں؟ ایسی بات کس نے دیکھی کہ ذکر کرنے کے بعد اب اتنا فرق آ گیا ہے کہ جن چیزوں کو میں گناہ نہیں سمجھتا تھا مجھے اب گناہ سمجھ آئے کہ گناہ ہے. اتنا ذکر جو انسان کے دل کو پاک کرتا ہے. تو یہ دل بن جائے نا انسان کا کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کو گالی دی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے یہ ہوا ہے. تو سمجھ ماشاء اللہ اللہ کے ذکر سے دل بن رہا ہے اس شخص کا، احساس پیدا ہو گیا اس کے اندر. اور یہ اللہ چیز پسند ہے، اسی لیے ہم ذکر کرتے ہیں. ہر چیز پیدا ہی ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے. باقی عبادات انسان میں کبر پیدا کرتی ہیں، ریا پیدا کرتی ہیں، لیکن ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان کو مٹاتی ہے. میرے حضرت فرماتے تھے فاروق صاحب یاد رکھنا، جس کو تم مٹو گے اور مٹتے رہو گے اللہ پاک کو تجھے بلند کرتا رہے گا. یہ ہے اصل تصوف. اونچا ہونا نہیں، مٹنا ہے. رتبے شتبے والے نہیں دیکھتے الحمدللہ، کسی کو کمتا نہیں سمجھتا کوئی بھی. تواضع کہاں آتی ہے یہ بھی خیال رکھیں. تواضع کی بھی 2 قسم ہیں. ایک تواضع ایسی جو جہنم میں پہنچاتی ہے انسان کو، بہت بدتر کر دیتی ہے، لیکن حقیقی تواضع ہے وہ انسان کو جنت میں لے کر جاتی ہے. فرق کیا ہے دونوں میں؟ کہ جو انسان متوضع یعنی تواضع بننے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں سامنے شو کرتا ہے، ہائی بیٹھی اور جھکتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، یہ تواضع نہیں ہے. تواضع دل کے اندر ہوتی ہے. یاد رکھیں، تواضع دل میں ہوتی ہے. اللہ نے ایک سٹیٹس دیا ہے، کسی کو بڑا عالم ہے، شیخ الحدیث ہے، بڑا بزرگ ہے، اونچا ہے، تو تواضع اس کے دل کے اندر موجود ہے. وہ نہیں لوگوں کی جوتیاں اٹھانا شروع کر دے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر رتبے پر ایک مقام رکھے. اللہ تعالیٰ نے اس میں اس جو رتبہ اس کو دیے، اس کا ایک حق ہے جس کو ادا کرنا ہے. بس مزاجی بڑا باریک ہوتا بتا رہا ہوں. اللہ نے اس کو رتبہ دیا ہے، بڑا عالم ہے، شیخ الحدیث ہے، رتبہ اس کے پاس ہے، کوئی بزرگ ہے. تو ہم اس سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ آپ کی جوتے اٹھانے لگے، جھکنے لگے ہو. نہیں، اس کی تواضع ڈفرینٹ ہوتی ہے، اس کی تواضع ڈفرینٹ ہوتی ہے. یاد رکھیں
کیونکہ تواضع انسان کے دل میں ہوتی ہے، اس کی باتوں میں، اس کی چیزوں میں، اس کے عجیب انداز سے اس کی تواضع کو لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت متواضع آدمی ہے، بڑا حلیم آدمی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں، کہ اس تواضع کو یہ نہ دیکھ لیں گا ہاں وہ متواضع جو آدمی اندر تواضع نہیں ہے لیکن ضرور سامنے تواضع شو کر رہا ہے، بڑا خطرناک آدمی ہے، اس سے خطرناک. اگر انسان اپنے سٹیٹس پہ ہے تو سٹیٹس کا حق ادا کرنا ہے، اس نے اسی سٹیٹس کے ساتھ اس نے ملنا ہے، اس کا حق کیسا بڑا. ابھی فرق دیکھنا ہے آپ نے اس کے اندر کہ تواضع کے اندر سے مل رہا ہے یا تکبر سے مل رہا ہے وہ شخص. بات سنا رہی ہے آپ کو؟ آپ کو اس کے ملنے سے محسوس ہو جائے گا، اس کی گفتگو سے محسوس ہو جائے گا. مثال کے طور پہ آپ کسی شیخ کی مرید ہیں اور شیخ کسی بات میں ناراض ہے، آپ کو ڈاکٹر ہے، وہ تواضع کے خلاف نہیں ہے، تواضع کے خلاف نہیں ہوتا، یہ کسی چیز پہ سختی کر دی، اس نے سزا دے دی ہے، وہ تواضع کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس نے ایک حق ادا کیا آپ کو صحیح کرنے کا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس طرح کوئی عالم ہے شیخ الحدیث کا مسئلہ بتا رہے ہیں آپ کو، اور پھر اس کے ساتھ اور پھر یہ بھی ہے کہ آدمی کا جو سٹیٹس اللہ نے انعام دیا ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کو اسی سٹیٹس پہ اس کی رسپیکٹ کریں، یہ ہماری تواضع ہے اس کے لیے. بس میں ہم اس کو اپنے ساتھ نہ ملائیں، بےشک وہ آپ کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے، لیکن ہم میں اتنی حیا ہونی چاہیے کہ ہم اس کے برابر نہ اپنے آپ کو سمجھنے لگیں. نہیں سمجھے بات؟ وہ آپ سے کہہ رہے کہ آئے میرے ساتھ چلے آگے ہوں، یہ اس کی تواضع ہے، وہ دل سے کہہ رہے ہیں، بناوٹ نہیں ہے اس کے اندر، نظر آتی ہے. لیکن ہماری تواضع یہ ہے کہ ہم جانیں اس کا رتبہ اللہ نے کتنا بلند دی ہے، ہم اس کی تواضع کیا کریں، ہماری تواضع یہ ہے کہ نہیں ہم اپنے رتبے کو پہچان کے اس کی رسپیکٹ کریں. دیکھیں کتنا باریک نقطہ بتایا میں نے. اللہ نے حق کی ایک لائن رکھی ہوئی انسان کے ساتھ، اس کے رتبے کے ساتھ. باپ ہے، بیٹا باپ کے ساتھ تو نہیں کر سکتا. بعض دفعہ بیٹا باپ سے بہت بلند ہو جاتا ہے، عالم ہو جاتا ہے، بہت بڑا عالم ہو جاتا ہے، بہت بڑا بزرگ بن جاتا ہے، لیکن باپ کی تواضع نہیں ہے. اب مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، حج پر والد صاحب کو میرا آخر حج تھا، میرا تو آخری تھا، حضرت کا، میرے والد صاحب کا، تو 23 ہو چکے تھے. الحمدللہ ثم الحمدللہ سعادت مجھے نصیب ہوئی تمام بھائیوں میں کہ وہ حج میں نے والد صاحب کو کرایا، والدہ موجود تھی، اور نیچے بہت رکھتا حج میں، اس میں حضرت گرامی قدر بھی موجود تھے ماشاءاللہ، تمام والد صاحب بھی موجود تھے. تو میں نے اجازت دی سے کہ میں اجازت ہے میرے والد صاحب کو طواف کروں. تو مجھے دن میں خیال آیا تھا، حضرت نے پہلے مجھے کہہ دیا کہ جائیں والد صاحب کو طواف کرائیں. تو میں طواف کرا رہا تھا، اوپر نیچے بہت رش تھا، اوپر لے گیا. اب میں تواضع کی بات کر رہا ہوں آپ کو، یعنی حق دیکھیں آپ کس طرح دعوت ہے انسان کا. تو وہ ضعیف تھے، اوپر لمبا چکر ہوتا ہے نا اوپر کی طرف، اوپر کریں، آج تک تو شاید اوپر ہی کرتے ہیں لوگ زیادہ. تو ان کرنے میں پیدل ہی کروں گا، میں نے کوئی اس میں نہیں بیٹھا. والد صاحب نے کہا میں ٹھیک ہے. تو میں کہ چکر کے بعد تھوڑی دیر کے بعد میں ان کو لٹالوں گا، ٹانگیں شانگیں دباؤں گا، تو پھر فریش کر کے پھر چلا دوں گا. تو میں کہا کہ میں دیکھا تھک رہے، میں کہا آپ لیٹ جائیں تھوڑی دیر. اچھا میں کہا لیٹ جائیں تھوڑا. تو وہ لیٹے اس طرح. تو میں جھکا، بڑی بڑی سعادت تھی. میں نے اپنے والد صاحب کے مطلب پاؤں کی طرف ہاتھ بڑھایا، دبانا شروع کرنا. جیسے میں دبانا شروع کیا انہوں نے فوراً اپنے پاؤں کو سیٹ لیے. تو میں ڈر گیا کہ والد صاحب ناراض تو نہیں مجھ سے. میں نے کہا والد صاحب سے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں ایسا، مجھے ٹانگ دبانے دیں، اپنے غلطی ہے مجھ سے. تو کہنے نہیں آپ میرے پاؤں نہ دبائیں، میرے پاؤں کو ہاتھ نہ لگیں. میں کہا جی مجھے تو وجہ تو بتا دیں، کوئی غصہ یہ کیا ہے.
کہ تم معلوم نہیں ہے آپ ہمارے شیخ کے خلیفہ ہیں. ادب بھی کوئی چیز ہوتی ہے. وہ ڈانٹا اٹھا مجھے تو میرے آپ کو آنسو نکل آئے. اب کیا ہوا کہ میری توازن میرے والد صاحب تھے، چاہے میں کتنا ہی بلند ہو گیا ہوں، لیکن والد ہوتا ہے نا. میں ان کی خدمت کر کے پاؤں دبانے میں سعادت محسوس کر رہا ہوں. یہ میری توازہ تھی. تو ان کی توازہ دیکھیں آپ، اس کو کہتے ہیں توازہ والا خدمت.